صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ابلیس کی عبرتناک موت۔ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں، میں مدینہ شریف گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو حضرت کعب بن احبار کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ حضرت کعب بن احبار لوگوں کو احادیث مصطفیٰ سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے رب کریم، میرا دشمن مجھے مردہ سمجھے گا تو خوش ہوگا، جبکہ اسے طویل زندگی ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون ابلیس اپنی طلب کی ہوئی مہلت تک زندہ رہے گا۔ جب اس کی موت آئے گی، اس کائنات میں جتنے بھی جن و انس ہیں ان سب کی موت کی جو سختی ہے وہ اکیلا ابلیس برداشت کرے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، مجھے ابلیس کی موت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ملک الموت نے کچھ واقعات بیان کی آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا، بس کرو اے اللہ تعالیٰ، بس اتنا ہی کافی ہے مجھے جو میرے مولا تو نے مجھے عطا کر دیا۔ اتنا سن کر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہمیں بتائیے کہ ابلیس کو موت کیسے آئی۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے اصرار کے وجہ سے آپ نے ابلیس کی موت کا تذکرہ شروع کیا۔ آپ نے فرمایا جب دنیا اپنی ڈیتھ کی طرف ہوگی، دنیا کا آخری وقت ہوگا، سور پھونکنے کا وقت آ جائے گا، لوگ بازاروں میں کھڑے آپس میں لین دین کی باتوں میں جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی جس کی وجہ سے آدھی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، آدھی مخلوق حواس باختہ ہو جائے گی، ان کی عقل جاتی رہے گی، اور بے ہوش ہونے والے 3 دن تک بے ہوش رہیں گے، اور جو پیچھے حواس باختہ ہوں گے، جو بچ جائیں گے، ان کا حال اس طرح ہوگا جس طرح بکری بیڑیوں کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو جاتی ہے، اس طرح یہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے۔ پھر ایک اور شدید ترین چیخ کی آواز آئے گی دھماکے کی طرح، جس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جب بجلی چمکتی ہے اور اس کی آواز اتنی کڑکدار ہوتی ہے کہ بندہ خوف سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ دھماکے دار آواز کو سنتے ہی زمین و آسمان کی ساری مخلوق مر جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی آدمی، جن، شیطان، درندے، پرندے، جانور زندہ نہیں بچیں گے۔ یہی وہ مہلت معلومہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان تھی، جو اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل سے فرمائے گا
میں نے پہلوں اور آخری کی تعداد جتنے تیرے مددگار پیدا فرمائے ہیں، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں ان کے برابر میں نے تیرے مددگار پیدا فرمائے ہیں، زمین و آسمان والوں کے برابر تیرے اندر میں نے قوت عطا کر دی ہے۔ آج میں تجھے اپنے عتاب اور غضب اور سختی کا لباس پہنا کر اپنے ملعون و مردود دشمن ابلیس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اے اسرائیل، اسے جا کر موت کا مزہ چکھاؤ۔ ابتدا سے آخر تک جتنے انسان اور جنوں کی موت آئی ہے، ان انسانوں اور جنوں کی موت کی جو شکتی ہے وہ ساری اکٹھی کر کے اتنی شدت، اس سے کئی گنا بڑھا کر شدت اس پر ڈال دو۔ اے اسرائیل، اپنے ساتھ 70,000 زبانیہ فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ زبانیہ فرشتے غضب و عتاب والے فرشتے ہوں گے، وہ غیظ و غضب والے فرشتے ہوں گے۔ ہر ایک زبانیہ فرشتے کے پاس انگارے کی طرح گرم زنجیر ہوگی، اور ایسی ہی شعلہ بار آگ والی، جیسے لوہا لال ہو جاتا ہے گرم کرنے کی وجہ سے جب لوہار اسے بٹی میں ڈالتا ہے، اس طرح کی 70,000 کنڈیاں لے کر 70,000 فرشتے لے کر جاؤ، اور ابلیس کی بدبودار روح کو کھینچ کر لاؤ۔ جہنم کے داروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے۔ پھر ملک الموت ایسی بھیانک شکل میں آئے گا کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین والے اس کو دیکھ لیں تو بہت سے پگھل جائیں۔ اس میں بسنے والے انسان وہ پانی کی طرح پگھل جائیں، اس میں بسنے والے جن پانی کی طرح پگھل جائیں۔ جب ملک الموت ابلیس کے نزدیک پہنچے گا تو اس کو ایسا ڈانٹے گا کہ وہ اس جھڑکنے کی وجہ سے ملک الموت کی ابلیس بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے قریب سے اس کے کھراٹنے کی آواز اس طرح آئے گی کہ اگر وہ انسان سن لیں، مشرق و مغرب والے تمام لوگ اس کی اس آواز سے بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت کہے گا، خبیث ٹھہر جا، جتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے ان سب کی موت کا مزہ آج تجھے چکھاؤں گا۔ کتنی عمر تو نے پائی ہے، کتنے زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا، آج ان سب کی موت کی شدت تجھ پر مسلط کی جائے گی۔ تیرے دوست آج تجھے جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت ہے جو تیرا اور تیرے رب کے درمیان تھا، جو تو نے مانگا تھا، آج وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تو کہاں بھاگے گا؟ تو شیطان مشرق کی طرف بھاگے گا، مگر وہاں بھی ملک الموت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ وہ بے بسی کی عالم میں سمندروں میں غوطہ لگائے گا، سمندر بھی اسے باہر پھینک دیں گے، آج اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ پھر وہ زمین میں بھاگتا پھرے گا، اسے کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آخر کار وہ اس دنیا کے درمیان میں حضرت آدم کی قبر پر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا، آدم، میں تیری وجہ سے ملعون بنایا گیا، تیری وجہ سے مجھے لعنت کا طوق پہنایا گیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ پھر ابلیس ملک الموت سے کہے گا، تو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کر کے میری روح نکالنا چاہتا ہے؟ ملک الموت کہے گا، جہنمیوں کے عذاب کی طرح تیری موت نکلے گی، اہل سکر کے پیالے سے تیری روح کو قبض کروں گا۔ اس وقت ابلیس مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا، مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف بھاگے گا، یہاں تک کہ جب اس جگہ پہنچے گا جہاں اس کو لعنت کا طوق پہنا کر اتارا گیا، وہاں زمین دہک رہی ہوگی، اور وہاں
زبانیہ فرشتوں نے 70,000 کنڈیاں نصب کی ہوں گی، وہ ان کنڈیوں کے ذریعے اس کو جکڑیں گے اور اس کو چبوئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسی عذاب و عطاب میں رہے گا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے میرے آدم، آج دیکھ تیرے دشمن کا کیا حال ہے، آج دیکھ تیرا دشمن کس طرح ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ جب یہ ابلیس کو دیے گئے عذاب اور موت کو دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام اور جناب اسرائیل علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، بے شک تو نے اپنی نعمت ہم پر پوری کر دی۔